اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بیٹوں، بچوں، مداحو؟ بیٹا میری آنکھ میں کام خراب ہوا ہے، میرے لیے ذرا دعا کرنا۔ 4-5 دنوں تک میں نے پھر جانا ہے اور آنکھ میں اب انجیکشن لگیں گے، تو ڈاکٹر نے مجھ کو کہا کہ اس میں اب آپ نے وہ کرنا ہے۔ بہرحال یہ میرا، آپ لوگ سارے میرے لیے وہ دعا کرنا بیٹا۔ اور میں 8-10 دن ہو گئے ہیں میں اپنے کبوتروں کے پاس نہیں گیا، تو کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں جاؤں گا۔ اور یہ جو میرے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی اس کے ٹانکے بھی اب خیر سے کھل گئے ہیں، تو وہ زخم تو ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز بیٹا میں نے کبوتروں کی کرنی تھی کہ کئی آدمی لوگ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے سے پوچھ رہے ہیں مستری خاندان کے متعلق کہ جب چودھری سخی نے کبوتر مستری صاحب سے لیے تھے یا وہ کیے تھے، تو مستری دین نے آ کے چودھری صاحب کے کبوتر ٹھیک کیے تھے یا بنائے تھے؟ بیٹا میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ مستری دین صاحب کبوتر اڑانے کے معاملے میں ایکسپرٹ تھے۔ ان سے بڑا میرے حساب سے ابھی تک، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میرے حساب سے ابھی تک ان سے بڑا کبوتر باز اڑانے میں پیدا نہیں ہوا، پر کبوتر جوڑے لگانے میں یا کبوتروں کو مینٹین کرنے میں یا کبوتروں کو پالنے میں، معاف کریں میرے خیال سے وہ اتنے اچھے نہیں تھے جتنا انہوں کا چھوٹا بھائی شیدہ ٹیڈی تھا، جس سے یہ کبوتر منسلک ہوئے تھے۔ اور انہوں کا میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ انہوں کا نام ٹیڈی دینا چودھری سخی نے کہا تھا، کیونکہ اخیرلے کبوتر جو 2 جوڑے تھے، ٹونی اور گولی والی، اور 2 اور جو شیدے ٹیڈی کے گھر میں اس نے رکھے ہوئے تھے، یہ چودھری سخی آپ خرید کے لے کے آیا تھا۔ تو چودھری سخی نے پھر انہوں کو وہ کیا تھا۔ مستری صاحب اڑانے کے ماسٹر تھے پر کبوتر پالنے۔ اور ایک اور چیز بیٹا، مستری صاحب اور شیدہ ٹیڈی دونوں سکے بھائی نہیں تھے، یہ مترے بھائی تھے۔ اور مستری صاحب کے بقول انہوں نے مجھ کو بتایا ہوا ہے کہ جس گھر میں کبوتر تھے یہ وہ گھر تھا جو انہوں کا آباء و اجداد کا بڑا گھر تھا، اس میں یہ کبوتر تھے۔ جس دن مستری صاحب کے والد فوت ہو گئے تھے، وہ مستری صاحب کا، مستری احمد دین کا اخیرلا دن تھا جس دن وہ اپنے گھر میں گئے تھے۔ اس دن کے بعد وہ اس گھر میں نہیں تھے گئے، وہ اپنے گھر، نئے گھر میں رہے تھے، اور کبوتر سارے کے سارے وہ شیدے ٹیڈی کے پاس ہی رہ گئے تھے۔ اور انہوں نے، مستری صاحب نے، وہ جو چھت تھی جوڑوں والی، ادھر کبھی کبھی جو اڑانے والی، ادھر چلے جایا کرتے تھے، اور انہوں نے کبوتر بازی چھوڑ دی تھی کیونکہ کام انہوں کا برف خانوں کا تھا۔ تو یہ لاہور میں ایک چھت ہوتی تھی ملک عبد الرحمان کی کانٹوں والی، وہ ہوتی تھی بیکو فیکٹری کے پاس۔ مستری صاحب اس چھت پہ آنا شروع ہو گئے تھے اور ادھر کبوتر بازی کرتے تھے۔ ادھر کبوتر تو اتنے اچھے نہیں تھے، کبوتر ادھر سارے استاد شمس کے گھر کے کبوتر ہوتے تھے، تو ادھر وہ کبوتر بازی کیا کرتے تھے، یا ادھر کبوتر دلاور خان کے گھر کے جایا کرتے تھے، کیونکہ دلاور خان تب بیکو فیکٹری میں ہوتے تھے، اور ملک عبد الرحمان کی چھت جو تھی وہ بیکو فیکٹری کے بالکل ساتھ ہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ چھت دیکھی ہوئی ہے۔ اور اس چھت پہ، اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس چھت پہ پہلی دفعہ چودھری سخی صاحب گئے تھے مستری صاحب کو لینے، جب چودھری سخی صاحب 3 بازیاں اپنی چھت سے ہار گئے ہوئے تھے،
تو شیدے ٹیڈی کو اور شیدے وہ جو انہوں کا تھا شیدہ پنگڑ جس کو کرتے تھے، انہوں کے بھائی کا بڑا بیٹا تھا، کہہ کے گئے ہیں کہ آج میں جا رہا ہوں کام، واپس آؤں گا تو کھڈے میں نے توڑ دینے ہیں۔ تو ادھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اصل مستری صاحب کو لے کے آئیں، تو چودھری سخی کے لفظ تھے کہ جس طرح کہ تسی مستری ہو اس طرح دے یو بھی ہون گے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، وہ اس وقت بڑے گریٹ کبوتر باز ہیں اور وہ آپ ملک عبد الرحمان کی چھت پہ ہیں۔ تو ادھر بڑی مشکل سے مستری صاحب ادھر آئے تھے چودھری سخی کے کبوتر اڑانے، اور یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ پھر انہوں نے اگلے دن آ کے محنت کی اور کبوتر اڑائے، اور پھر وہ اخیرلی چاروں بازیاں جیتے تھے بیٹا۔ اور اس کا آپ میرے سے نہ پوچھیں، آپ زیادہ اگر ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں جو چودھری صاحب سے پوچھیں تو آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں پتہ چلے گا بیٹا۔ اور میرے لیے ذرا دعا کریں۔ خدا حافظ۔